السلام علیکم علی بھائی، حاضر خدمت ہیں۔ بہت سے حجاج کرام کے مسئلے آ رہے تھے کہ جی ہمارا نسک اکاؤنٹ ریکور نہیں ہو رہا، ہم نے حج پہ جانا ہے، ریاض الجنہ کا پرمٹ لینا ہے، نسک کارڈ چیک کرنا ہے، تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہمارے احمد اقبال بھائی بہت آسان انداز میں آپ کو اکاؤنٹ ریکور کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بہت سے حجاج کرام کو نسک ایپ پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہوئے بہت سی مشکلات پیش آ رہی ہیں، جن میں سے دو تین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب وہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو لکھا آ جاتا ہے کہ اکاؤنٹ آلریڈی ایگزٹ، یا ای میل کو ناٹ فاؤنڈ، یا اکاؤنٹ کو ناٹ بی فاؤنڈ۔ تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نسک ایپ اوپن کر لینی ہے، کنٹینیو ایز اے گیسٹ پہ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جہاں بیٹری کا نشان یا موبائل کے سگنل آ رہے ہیں تو یہاں یہ چھوٹا سا کارٹون ٹیب بنا ہوا ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لاگ ان ود ای میل پہ جانا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل اور پاسورڈ نہیں لکھنا۔ اکاؤنٹ کو ریکور کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں ایک نیا جی میل اکاؤنٹ بنا لینا ہے، جو کہ آپ کے موبائل میں لاگ ان ہو وہ جی میل اکاؤنٹ۔ پرانے جی میل اکاؤنٹ کو آپ بھول جائیں، اس کو نسخ کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نسخ کے لیے آپ نیا جی میل اکاؤنٹ ہی استعمال کریں گے۔ کہ آپ نے نیچے جانا ہے این ایشو ان لاگ ان، تو یہاں نیچے دو آپشن آ رہی ہیں، ریکور یور اکاؤنٹ، ریسیٹ یور پاسورڈ۔ اگر آپ کو پاسورڈ بھول گیا ہے، آپ کو ای میل یاد ہے، آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر اور اپنا ویزا نمبر یاد ہے، تو آپ اپنا یہاں پہ پاسورڈ ریکور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں، نہ ای میل نہ ویزا نمبر، تو اس کے لیے آپ کو ریکور یور اکاؤنٹ پہ جانا ہوگا، اور اس کے بعد یہ باکس اوپن ہوگا۔ اس میں آئی ڈی اور رجسٹر نمبر، اور نیچے آ رہا ہے انٹرنیشنل آر جی سی سی وزٹر، تو آپ نے انٹرنیشنل آر جی سی وزٹر کو کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد کنٹری والا باکس اوپن ہوگا، تو آپ نے اس نے پی اے کے پاکستان لکھ کے اس کو سرچ کر کے کنفرم سلیکشن کر لینی ہے، تو یہ پاکستان سلیکٹ ہوگا۔ نیچے اب وہ پاسپورٹ نمبر پوچھ رہا ہے، جس پاسپورٹ پہ آپ پہلے پرمٹ لے چکے ہیں وہ آپ نے ادھر نیچے درج کرنا ہے۔ تو میں یہاں پہ پاسپورٹ نمبر نہیں لکھ رہا، ویسے انگلش میں پاسپورٹ لکھ رہا ہوں، تو یہاں آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے۔ نیچے اب وہ دو چیزیں مانگ رہا ہے، بارڈر نمبر اور ویزا نمبر۔ تو کیونکہ آپ نے پہلے سفر کیا سعودی عرب کا تو ویزا نمبر تھا، تو آپ نے ویزا نمبر کو کلک کرنا ہے۔ اب یہاں آ کے مشکل پیدا ہوتی ہے، تو اس کا کے لیے بھی ایک حل نکالا ہے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، اس کو کلک کریں گے تو آپ ویب سائٹ اوپن ہوگی، جس کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے پھر بیک ہو جانا ہے۔ ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے، جب اس کو آپ اوپن کریں گے تو یہ اس طرح یہ اوپن ہوگا۔ تو یہاں آپ نے نیچے وقت کو کلک کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اوپر تین ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے اور انگلش زبان سلیکٹ کر لینی ہے۔ تو ابھی یہاں پہ پھر وہی آپ کا پاسپورٹ نمبر پوچھ رہا ہے۔ نیچے آپ نے یہاں آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے، نیچے آپ نے پاکستان سلیکٹ کر لینا ہے۔ پاکستان سلیکٹ ہو گیا۔ اب بزنس وزٹ آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، اور یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ عمرہ کہاں گیا ہے۔ تو جب عمرے ویزے والی آپشن آ گئی تو اس کو کلک کر دینا ہے۔ نیچے اب یہ امبیسی کا پوچھ رہا ہے، تو پاکستان میں دو امبیسی ہیں، ایک اسلام آباد اور دوسری کراچی۔ تو آپ نے پہلے اسلام آباد کو سلیکٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد یہ جو 600 والا کوڈ ہے امیج، یہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے، اور اس کو سرچ کرنا ہے۔ اگر سرچ کرنے پہ نہ آئے تو آپ نے دوبارہ امبیسی والے کالم کو کلک کرنا ہے، اور یہاں سے کراچی امبیسی سلیکٹ کرنی ہے۔ جب کراچی امبیسی سلیکٹ کریں گے تو نیچے امیج کوڈ چینج ہو جائے گا، اور اس کو آپ نے دوبارہ لکھنا ہے، دوبارہ لکھیں گے اور اس کو دوبارہ سرچ کریں گے تو آپ کو عمرے والا ویزا آپ کو ریسیو ہو جائے گا۔ تو جب عمرے والا آپ کو ویزا ریسیو ہو جائے ویب سائٹ سے، تو آپ یا تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یا کسی پیج پہ صرف وہ ویزا نمبر لکھ لیں۔ تو اب دوبارہ چلتے ہیں نسک ایپ پہ، اور وہاں پہ درج کرتے ہیں اپنا ویزا نمبر، پاسپورٹ نمبر، جو ہم نے ویزا بھی ڈاؤن لوڈ کیا عمرے والا۔ تو اس سے آگے کس طرح اکاؤنٹ ریکور کرنا ہے وہ سارا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر ہوتا ہے۔ پرانا ویزا نمبر نکالنے کے بعد ہم واپس نسک ایپ اوپن کرتے ہیں۔ ویب سائٹ سے اپنا پرانا عمرے والا ویزا نکال لیا ہے، تو یہاں کیونکہ پاسپورٹ لکھا ہے تو یہاں آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے۔ یہ صرف مثال کے طور پہ یا ایگزامپل کے طور پہ
لکھا ہے، تو نیچے آپ نے اپنا ویزا نمبر جو آپ نے نکالا ہے وہ وہاں پہ آپ نے درج کر دینا ہے۔ یہاں یہ بھی مثال کے طور پہ ویزا یہاں پہ ڈالا ہے، تو اس کے بعد آپ نے ویریفائی یور اکاؤنٹ کرنا ہے نیچے یہ والا۔ جب آپ نے جو نیا جی میل لگایا اور نسخہ کے لیے آپ نے پاسورڈ لگا لیا، تو اب 4 ہندسوں کا کوڈ آپ کے نئے جی میل اکاؤنٹ پہ جائے گا جو آپ نے یہاں پہ لگانا ہے۔ جب آپ نے اپنا جی میل نیا جو لگایا ہے اس پہ کوڈ آیا اور کوڈ کو ویریفائی کر دیا، تو اس کے بعد آپ کا نسخہ اکاؤنٹ ریکور ہو گیا۔ اب آپ نے اس کی سیٹنگ میں جا کر مینیج یور ڈیٹیل میں جانا ہے، اس کو آپ اوپن کر لیجئے گا اور یہ آپ کی تمام یہاں پہ ڈیٹیل آ چکی ہے۔ تو یہاں جب آپ کا ویزا نمبر ہے تو اس کو آپ نے کلک کر کے اپنا جو نیا ویزا نمبر ہے جو حج کے لیے ہے تو آپ نے وہ والا یہاں پہ اندراج کر لینا ہے اور نیچے ویزا اپڈیٹ نمبر جو ہے اس کو کر دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کا نسخ اکاؤنٹ بحال ہو جائے گا اور آپ کا حج والا ویزا بھی اپڈیٹ ہو جائے گا۔ اکاؤنٹ ریکور ہونے اور نیا حج ویزا انٹر کرنے کے بعد آپ کا نسخہ کارڈ بھی اسکرین پر نظر آ جائے گا جو سب سے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اس کو کلک کرنے سے آپ اپنا نسخہ کارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ نسخہ کارڈ میں مکہ مکرمہ، رہائش، مینا، مکتب کی لوکیشن، عرفات کیمپ لوکیشن اور بہت کچھ بآسانی چیک کر سکتے ہیں، جس کے لیے الگ سے ویڈیو ہائی ٹاکس کے چینل پر موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے۔ اکاؤنٹ ریکور ہونے کے بعد آپ ریاض الجنت کا پرمٹ بھی آسانی سے لے سکتے ہیں، جس کا طریقہ الگ ویڈیو میں حج ٹاکس کے چینل پر موجود ہے، ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ریاض الجنت کا پرمٹ لینے کے بعد ریاض الجنت کا پرمٹ آپ کی اسکرین پر اس طرح نظر آتا ہے، جس کو کلک کرنے سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بہت آسان انداز میں نسخ اکاؤنٹ ریکور کرنے کا ہم نے طریقہ بتایا ہے۔ اس ویڈیو کی مدد سے اگر آپ کا اکاؤنٹ ریکور ہو جائے اور آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں اور ریاض الجنت میں حاضری ہو تو احمد اقبال مکن کے لیے دعا کرنا آپ کے اوپر قرض ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا حج ٹاکس کی پوری ٹیم جو آپ کے لیے آپ کے حج میں آسانی کے لیے ہر وقت محنت کر رہی ہے، سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔